پاکستان افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان حکومت سے دوحہ معاہدے کے تحریری وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی کوششیں بے سود رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اہم پیغام سامنے آ گیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں اور اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے عوام کی امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد بار مذاکرات کیے، مگر دوسرے فریق نے پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ 4 برسوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ قطر اور ترکیہ کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان زمین سے استعمال کو روکنا تھا، اور پاکستان قطر اور ترکیہ کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان وفد نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانے کا سہارا لیا۔ مذاکرات کسی قابل عمل نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ پاکستان افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات ناکام ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا جاپان میں دوسری بار پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ بھارت و پاکستان آپس میں الجھ گئے تھے۔ جنگ کے دوران 7 نئے اور خوبصورت طیارے تباہ ہوئے۔ نریندر مودی پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا کہ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ ہوئی تو سب متاثر ہوں گے۔ دونوں ملکوں سے کہا کہ جنگ کی تو تجارت نہیں کریں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ ختم ہو گیا جو حیران کن تھا۔ میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ ملیشیا میں بھی 2 ملکوں کے درمیان جنگ بندی معاہدہ کرایا۔ امریکی صدر کا جاپان میں امریکی فوجی اڈے کا دورہ۔ جاپان کے لیے امریکی میزائلوں کی پہلی کھیپ کی منظوری دے دی، اور فوجیوں سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ اور جاپان کے تعلقات علاقائی امن و سلامتی کے لیے اہم ہے۔ امریکی میزائل جاپان کے F-35 جنگی طیاروں میں استعمال ہوں گے۔ ہمارے اقتدار میں امریکہ ایک بار پھر عظیم بن رہا ہے۔ امریکی صدر اور جاپانی وزیر اعظم نے نایاب اور اہم معدنیات کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی ٹرمپ کی امن کوششوں کی معترف نکلی۔ غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی نیتن یاہو کے اعلان کے بعد اسرائیل فوج نے حملے شروع کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں فالس پال کے قریبی علاقے کو نشانہ بنایا۔ رفح اور خان یونس میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں 2 افراد شہید ہو گئے، 4 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے حملوں کی ہدایت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ حماس عہدیدار کا کہنا ہے کہ گروپ اسرائیلی حملوں کے باوجود جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر القسام بریگیڈز نے اسرائیلی قیدی کی لاش حوالے کرنے کا عمل مؤخر کر دیا۔ لاش کی حوالگی میں تاخیر کی وجہ اسرائیلی خلاف ورزیاں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ حماس یہاں غزہ کے اندر کسی اور کے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا۔ امریکہ توقع کرتا ہے کہ اسرائیل اس حملے کا جواب دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا یہ بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی، اور حماس یا غزہ کے اندر کسی اور نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا۔ امریکہ توقع کرتا ہے اسرائیل اس حملے کا جواب دے رہا ہے، اور امریکی نائب صدر JD وینس کا یہ بیان تھا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں معصوم شہریوں کی شہادت افسوسناک ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان کہا، غزہ میں امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اسرائیل سیز فائر پر قائم رہے تاکہ خطے میں امن و سلامتی ممکن ہو سکے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں معصوم شہریوں کی شہادت افسوسناک ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، آزاد کشمیر میں ممکنہ حکومت کی تبدیلی کا معاملہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفیٰ دیا، نہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مشترکہ طور پر تحریک عدم اعتماد لانے پر مکمل اتفاق۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان بھی نہ ہو سکا۔ فریال تالپور کی کشمیر ہاؤس اسلام آباد آمد۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملات پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری یاسین لطیف اکبر کے نام زیر غور ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 36 ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ۔ 52 کے ایوان میں وزیر اعظم بنانے یا ہٹانے کے لیے 27 ووٹ درکار۔
رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریکیں سب کے سامنے ہیں، جب عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ماریں تو یہی حال ہوتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے دور رہیں گے، ہم اپنے اصول پر کھڑے رہیں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ دوری کا اور عوام کو دھتکارنے کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ایک خلفشار ہے، یہ ایک طرح سے ایک تنبیہ ہے پاکستان کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، کہ جب آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ایک کھیل کے تحت پس پشت ڈالتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو راوی سب اچھا ہے نہیں لکھ سکے گا، سب اچھا نہیں رہتا۔ اس ملک میں، اس ریاست میں، اس صوبے میں خلفشار کا ہونا یقینی ہے۔ تمام ہمارے ایم ایل اے، ہمارے جو اس وقت آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے رکن ہیں، وہ موجود تھے۔ ہم نے بطور جماعت یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس تمام ڈھکوسلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم اس عمل سے دور رہیں گے اور عوام کی عدالت میں کھڑے رہیں گے۔ حقیقی جو نمائندگی ہے عوام کی، اس کا حق ہم ادا کرتے رہیں گے۔